السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 595 595 سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح آج کی جائے گی۔ آیت نمبر 153 اور 154 153 and 154۔ چلیے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَنَّ، اور بلا شبہ، ہذا یہ، صراطی میرا راستہ ہے، مستقیما سیدھا، فاتبعوہ لہذا تم اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا اور تم پیروی نہ کرو، السبل دوسرے راستوں کی، فتفرقا اس لیے کہ وہ الگ کر دیں گے، بکم تمہیں، عن سبیلی اس اللہ کے راستے سے، ذالکم یہ، وصاکم وصیت کی ہے تمہیں، بھی اس کی، لعلکم تاکہ تم، تعقلون ڈرو۔ ثم پھر آتینا ہم نے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، تماما پورا کرنے کے لیے نعمت کو، علی الذی اس شخص پر جس نے، احسن نیکی کی، و تفصیلا اور تفصیل بیان کرنے کے لیے، لکل شیء ہر چیز کی، وہ ہدی اور باعث ہدایت بنایا، ورحمہ اور ذریعہ رحمت بنایا، لعلکم تاکہ تم، بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر، یؤمنون ایمان لے آئے۔ ترجمہ یہ ہے، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن۔ ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور ہدایت ہے، اور رحمت ہے، تاکہ اس کی امت کے لوگ اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ دین اسلام یہی سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اسی کی اتباع کرو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ دیکھو دوسرے راستوں کے پیچھے مت پڑو، اگر تم دوسرے راستوں کے پیچھے پڑو گے تو یہ دوسرے راستے تم کو اللہ کے اس راستے سے جو حق ہے جدا کر دیں گے۔ تیسری بات یہ بتائی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وصیت اور نصیحت تم کو اس لیے کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور چوتھی بات یہ بتائی، پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی تاکہ یہ اس شخص پر جو نیک عمل کرے اپنی نعمت پوری ہو، اور ہر چیز کی وضاحت کی اور ہدایت کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ بنایا، تاکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا یقین پیدا کریں۔ بزرگان محترم، 2 اور 2 4 کی طرح بہت اہم ترین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بیان کی ہے۔ سب سے پہلی بات بتائی کہ یہ جو دین اسلام ہے یہی اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے۔ جس سیدھے راستے کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ نہیں، جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ نہیں۔ معلوم یہ ہو کہ دین اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، یہ دین اسلام سیدھا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے سے ہوتے ہوئے آج تک ہم کو یہ دین اسلام ملا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو توحید پر مبنی ہے، شرک سے بالکل دور، رسالت پر مبنی ہے، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آسمانی کتابوں اور ہدایات پر ایمان پر مبنی یہ دین اسلام ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، اسی کی اتباع کرو، اسی سیدھے راستے پر کے پیچھے 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 چلو۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، دیکھو اس سیدھے راستے کے علاوہ اس دنیا میں تمہاری نگاہوں کے سامنے بہت مختلف راستے ٹیڑے 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 تم کو ملتے جائیں گے۔ جب تم اس راستے پر چل رہے ہوں گے تم کو دائیں جانب بائیں جانب ادھر ادھر ٹیڑے راستے تم کو ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، زمین پر ایک لکیر کھینچی اور پھر ادھر دائیں بائیں لکیریں مختلف کھینچی اور فرمایا دیکھو یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ شارع عام، یعنی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ دین اسلام ہے، اور دائیں جانب شیطان تمہارے لیے ٹیڑے راستے بتائے گا، تمہیں اس سے بچنا چاہیے۔ جو کوئی ان ٹیڑے راستوں سے کوہ لے گا، اس ہائی وے کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی پتلی پتلی گلیوں میں چلا جائے گا، باطل کی، سرکشی کی، نافرمانیوں کی، دوسرے مذاہب کی، عیسائیت کی طرف، رہبانیت کی طرف، یہودیت کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، گناہ کی طرف، مجوسیت کی طرف چلے گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ دین اسلام کی اس نعمت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح بتا دی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، ڈریں، متقی بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم بات بتائی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات نامی کتاب عطا کی۔ اس کا تذکرہ کیا کہ تورات نامی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی یہ کیا تھی دراصل۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کیے ان کے لیے نعمت کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت بنی اسرائیل پر مکمل ہوئی جب ان کے اوپر تورات نامی آسمانی کتاب نازل، اور اس کتاب کے اندر کیا تھا، وہ تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت اور تفصیل اس کتاب میں موجود تھی، ہدایات موجود تھی، احکامات موجود تھے، حلال اور حرام کے تذکرے موجود تھے، حق اور باطل کے تذکرے اس کے اندر موجود تھے، سارے اوامر نواہی اس کے اندر موجود تھے، وہ ہدن، اور پھر اس میں ہدایت تھی، رہنمائی تھی، وہ رحمہ اور رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ یہ سب کچھ جو بنی اسرائیل کے لیے ان کو تورات نامی کتاب آسمانی کتاب دی گئی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین اپنے دل میں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔